مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں، مشکل میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہو کہ بلند مقام ہے، اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، کہ اس کی نیکیاں اتنی نہ ہو کہ وہ اس درجے کو پہنچے، تو اللہ اس سے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ یہ ویسے نہیں کچھ کر رہا، اب یہ آزمائش کے ذریعے وہاں پہنچ جائے گا. پھر اسی طرح جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے اس پر بھی اتنی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ وہ سنت پر عمل کرنے لگتا ہے، کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے طریقے پہ چلتا ہے، جو آپ کے طریقے پہ چلتا ہے لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے. اب یہ ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات مانگے اور مشکلات پر راضی رہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے؟ یہ مطلب نہیں ہے. ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ یہ ہوگا، تو تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. اب مقابلہ کیسے کیا جائے، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے، ان کا حل کیا ہو، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مقدور بھر، یعنی جتنی اس کے اندر ہمت استطاعت ہے اس کے مطابق کوشش کرے اس تکلیف کو دور کرنے کی. ہر مشکل، تکلیف اور غم، مصیبت کے موقع پر لازم پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ و نعم. آگ ٹھنڈی ہو گئی. جو رب آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، کیونکہ آگ اسی کے اذن سے گرم ہوتی ہے نا، تو وہ رب ہر تکلیف کو دور کر سکتا ہے. اسپرٹس ہائی رکھے. اور اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے بعض اوقات انسان کو جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کس کام کو کب ہونا چاہیے. ہم جلدی کرتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت کے بعد ہی اس مشکل کو دور کرتا ہے تاکہ اس وقت تک ہم کچھ مزید نیکیاں کما لیں، اپنی اصلاح کر لیں. پھر یہ ہے کہ اپنی حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، صرف اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، سجدے میں کرتا ہے یا ویسے دعا کر کے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا ذخیرہ کر کے پاس رکھے. پوری توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس سے مانگی. اور خاص طور پر آدھی رات کو اٹھ کے، تہجد کے وقت، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. اور جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، سوائے اس عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی پروسٹیٹیوشن کا پیشہ اختیار کرتی ہے. یعنی پھر اسی طرح دعا رات کو آنکھ کھلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. آپ نے سائڈ بدلی، آپ کی آنکھ کھل گئی، تسبیح پڑھیں گے اور دعا کریں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. یعنی دعا اگر جلدی قبول نہیں ہو رہی تو بھی مایوس نہیں ہونا کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. بھئی اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہ سنتا ہے، لیکن دینے کا ایک وقت ہے، ایک طریقہ ہے اس کا. کبھی وہی کچھ دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے اور مصیبت ٹال دیتا ہے جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی، وہ غیب سے ہی اس کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور پھر مصیبت کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں کبھی بھی. میرے ساتھ بہت برا ہوا، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دو، یہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ. نہیں، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم. یہ بات کب کہی گئی تھی؟ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا
اور صرف حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے والدین ہی نہیں، سارا مسلمانوں کا، جو جتنے بھی مسلمان تھے اور سارا مدینہ وہ اس سے متاثر ہوا تھا. اتنا بڑا حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحسبوه شرا لکم، یہ بھی کچھ برا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے. تو جب کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کہیں کہ اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، اللہ سے توقع رکھ کہ خیر ہی ہوگی. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ دے. پھر صبر اور نماز سے مدد لینا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کیا ہے کہ واویلا نہیں کرنا، منہ سے کچھ نہیں کہنا، منفی باتیں نہیں کرنا، اللہ کو پکارتے رہنا. دل بھر جائے، رونا آئے تو رو لے اللہ کے سامنے، کوئی حرج. اللہ سے بڑھ کر اپنا کون ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تکلیف کا وقت آتا کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، جس حال میں رکھے راضی. ہمارے تو کلچر میں اور ہماری لغت میں تو یہی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے راضی. پھر کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. پھر کثرت سے تسبیحات پڑھنا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. خاص طور پر غم سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی باقی مومنوں کے لیے بھی یہی ہے. اور اگر انسان نہیں تسبیح کرتا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتا. دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، کرنے کا فائدہ بھی بتا دیا، نہ کرنے کا نقصان بھی بتا دیا. کیسے نکلے اتنی بڑی مشکل سے؟ کیسے نکلے؟ مشکل سے بھی آپ نکل جائیں گے، بس اللہ کی تسبیح کرتے رہیں. اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہ گار ہوں. اب دیکھیے کہ جب ہم کو بڑا بولتے ہیں نا، اسی کے بعد ہی زیادہ بڑی مشکل آتی ہے. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ کمال تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، پرفیکٹ تو صرف وہ، ہم تو کمزور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی کہ رات پھر ہو رہی ہے، اکیلی ہوں، کیسے رہوں گی، کیا ہوگا، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو. پھر دوسروں کی مشکلات حل کرنا. آپ بیمار ہیں نا، کسی اور کی عادت کریں، کسی اور بیمار کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اس کی خدمت کر دیں، اس کے کام آ جائیں جو آپ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایسے کلب ہوں گے، پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مثلا کوئی ایک بیماری کے، مثلا ڈائبٹیز جن لوگوں کا، ان کا ایک کلب ہے، یا وہ ان کا کٹھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، یا کوئی کینسر کا شکار ہے کوئی، تو وہ سارے مل کر اس فورم پر اپنے اپنے ایکسپیرینس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو، وہ بھی اس بیماری اور مشکل سے نبٹنے کا طریقہ جانے. تو اگر آپ کسی خاص سچویشن میں ہیں اور اس میں آپ کو کوئی اچھا تجربہ ہوا تو دوسروں سے شیئر کیجیے، بول کے کیجیے، لکھ کے کیجیے، ڈسکس کیجیے، کسی بھی طرح کسی بھی حال میں مدد کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص اذکار ہیں جو آپ کو پتا ہے، صرف یاد دہانی کرا دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی چیز بھولی ہوئی تو پھر سے دوبارہ شروع کر. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی کثرت، خصوصاً بیماری میں. ابن القیم کہتے ہیں میں مکہ پہنچا اور میں ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے صرف زمزم پر بکثرت سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کیا اور وہ بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی کسی مشکل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے بھی مشکل آسان ہو. یہ کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، حسن بھی ہے، قلع ہے، رقیہ ہے، مفتاح ہے، اس کے سارے نام. تو اس لیے پورے یقین سے اس کو پڑھیے. پھر
اپنی توحید کو خالص کرے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو جو شخص پریشانی، غم، بیماری یا سختی میں پڑا ہو، اسے چاہیے کہ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل دور کر دے۔ اپنی غلطی اور گناہوں کو مان لیں کہ اللہ میرے میں کمزوری ہے، میرے میں غلطی، کیونکہ مشکل میں ہم دوسروں کو بلیم کر، اپنی غلطی کو مان، انی کنت من الظالمین۔ پھر اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور خصوصاً حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، اس کو اس طرح کھینچ کے بول، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو عرش عظیم کا رب ہے اس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ، عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر اسی طرح رنج و غم دور کرنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کے دعائیں پڑھ کے پھر آگے بڑھیں۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اللہ کی رحمت سے امید، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، میں تو بہت چھوٹا ہے میرا دل، میں اتنی تکلیفیں برداشت ہی نہیں کر سکتی، میرا ایمان نہ جائے کہیں، اس میں کوئی کمی کمزوری نہ آ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ پھر اسی طرح اگر کوئی روحانی تکالیف وغیرہ تو رقیہ کا پڑھنا۔ اسی طرح اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا غم ضرور خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، تکلیف چھوٹی ہو یا